اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ حضرات پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ وضو جب کرتے ہیں تو وضو آپ کا الٹا ہے، یعنی اہل سنت پاؤں کو آخر میں جا کر دھوتے ہیں اور شیعہ حضرات یہ وضو میں پہلے پاؤں دھوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارا اور اہل سنت کا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ وضو میں پہلے پاؤں کو دھونا ہے یا آخر میں جا کر دھونا ہے، یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ تشیع کے نزدیک، مکتب جعفریہ کے نزدیک پاؤں کا دھونا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ اگر پاؤں پہلے نجس ہیں تو پھر پاؤں کو دھونا ضروری ہے، لیکن وہ وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ وضو کا جب حصہ ہی نہیں ہے تو پھر اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف ہمارا اہل سنت کے ساتھ جو ہے وضو کے اندر وہ یہ ہے کہ آخر میں جا کر آیا وضو میں یہ پاؤں کو دھونا ہے یا پاؤں پر مسح کرنا ہے۔ اہل سنت بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ آخر میں آپ نے پاؤں کو دھونا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرے کو اور بازوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پاؤں کا مسح کیا جائے، اور اہل سنت بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ آخر میں جا کر پاؤں کو دھونا ہے۔ تو یہ اختلاف ہمارا الٹا اور سیدھا وضو ہونے کا ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک پاؤں کا دھونا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، یہاں تک کہ مستحب بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاؤں نجس ہیں تو اس صورت میں پھر ضروری ہے کہ وضو سے پہلے پاؤں کو دھویا جائے، تاکہ آخر میں جا کر آپ نے جب مسح کرنا ہے تو مسح کرتے وقت آپ کے پاؤں پاک ہوں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔